السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جس چیज़ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ آپ کو کامن نظر آئے گا، ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے، اور وہ ہے حسد. حسد اور بغض کیوں ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا کیوں ہوتا ہے، اور یہ اسپیشلی ہمارے ہی معاشرے میں زیادہ کیوں ہے. اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم لوگ نہ تو پراپرلی اسلام کے ہیں، نہ ہم پراپرلی یورپ کے ہیں. ہم نے کچھ ان کو اڈاپٹ کر لیا، کچھ ہم مطلب اسلام کو چوز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو جزوی اسلام نہیں پسند. یعنی جزوی اسلام یہ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھ لیتی ہوں اللہ آپ کے لیے، لہٰذا اگر میں پردہ نہ کروں تو کوئی بات نہیں، چھوکے، کیونکہ آج کل تو یہ ٹرینڈنگ ہے نا، مجھے چاہیے کہ میں تھوڑا سا ماڈ اسکاٹ ہو کے باہر نکلوں ورنہ میری طرف کوئی دیکھے گا نہیں. دیٹ کائنڈ آف مینٹیلٹیز. ہم لوگ جب اس طرح کا دین فالو کرتے ہیں تو پھر ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. ہمیں اچھے برے کی تمیز، ہمارے اندر سے ڈیسنسی، یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو قدرت ہے نا. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب کہ گیم کھیلیں گے تو ریٹرن میں جو گیم آپ کے ساتھ کھیلی جائے گی وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حاسد کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی کسی ذاتی چیز پر سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی. اور اس دنیا میں میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت سیٹسفیکشن ہے، دلی سیٹسفیکشن. جس انسان کے پاس دلی سیٹسفیکشن ہے اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اینٹ کے اوپر سر رکھو گے تو بھی نیند آ جائے گی، پر وہ سیٹسفیکشن اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. یو کانٹ بائی دیٹ سیٹسفیکشن بائی منی. آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے، آپ رشتوں سے نہیں خرید سکتے، آپ پسند کی شادی سے نہیں خرید سکتے، آپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر سے نہیں خرید سکتے، آپ اپنا پردہ گرا کے نہیں کر سکتے. ایکسکیوز می. تو آپ کو یا مجھے، ہم لوگوں کو اگر ایک ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانا ہے جہاں پر سیٹسفیکشن ہو تو اس کے لیے ہم لوگ جزوی دین سے باہر نکلیں گے. ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ کچھ دین میں لوں گی اپنی مرضی کا، کچھ مجھے نہیں لینا ہے. پھر تو میرے ساتھ میرے ساتھ تو پھر قدرت بھی گیم کرے گی نا، بیکاز آئی ایم پلئنگ ود اللہ، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے جواب بھی آئے گا. تو اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہے زندگی سے، آپ سیٹسفائی نہیں ہے کسی بھی چیز سے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ہم لوگ اس چیز میں ملوث ہیں کہ ہم مطلب حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، ہمارا دلی سکون بھی نہیں ہے. دراصل جو نبی علیہ السلام نے یہ چیز بتا دی ہے کہ حاسد خوش نہیں ہوتا، اس کی یہ ریزن ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہی ہوگا کہ اچھا فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، اس کی یہ چیز ٹوٹ جائے، اس کی یہ چیز خراب ہو جائے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اینڈ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کی زندگی خوار ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا آپ کے آسائشوں کے لیے نہیں بنائی. دنیا میں ایسے رہو جیسے قید خانے میں رہ جاتے ہیں. کیوں؟ تمہارا کنسرن مال نہیں ہونا چاہیے. مطلب ضرورت کی اشیاء، لائک اف یو آر اے ڈاکٹر، انجینئر، آپ پڑھتے لکھتے ہو اور آپ کر سکتے ہو، آپ ارننگ کر سکتے ہو، سو بیٹر لائف سٹائل یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے غیر جو مسلمان لوگ ہیں ان کے اوپر روب آتا ہے. آپ کا لائف سٹائل بہترین ہونا چاہیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو. بٹ لائف سٹائل کو لینے کے لیے حلال حرام کی تمیز سے نکل جانا، حسد میں اتنے آگے نکل جانا، چونکہ بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. بڑے بھائی کے پاس اتنا ہے، بڑے بھائی کے بچے ایسے ہیں تو میرے کیوں نہیں ہیں، تو میری بہن کے بچے ایسے ہیں تو میرے کیوں نہیں ہیں. تو اور یہ فیملیز میں بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بے شمار گھروں میں دیکھا ہے. وہ بہنیں جو دل سے ایک دوسرے کو محبت کر رہی ہوتی ہیں، شادی ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کو منہ نہیں لگاتی ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے. یہ میرے اپنے فیملی کے اندر بھی اس طرح 2 لوگ ہیں. 2 سگی بہنوں نے 2 سگے بھائیوں سے شادی کی ہے، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کو صرف دور دور سے بس ہیلو ہائی کرتی ہیں. ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بہن والا کوئی رشتہ نہیں ہے. کیوں؟
اس کے بچے ایسے، میرے بچے ایسے، وہ اپنے بچوں کو ایسے کھلاتی ہے، میرے بچوں کو پوچھتی نہیں ہے، میرے بچے میری بیوی میرا شوہر، بس وہ ایک سرکل اور ایک حسد کا سرکل. اب اس میں سے نکلیں کیسے؟ ہم اپنے آپ کو ایک سیٹسفیکشن کے لیول پر کیسے لے کر جائیں کہ جہاں سے سفر اللہ کے ساتھ شروع ہو، جہاں سے بات چیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع ہو، جہاں سے ہم مال و اسباب سے نکل جائیں، جہاں ہم ایک اطمینان، ایک تصوف، ایک اللہ کی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کو محسوس کرنے لگ جائیں. ہاؤ؟ اس کے لیے میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ترین لوگوں میں شامل ہوں، تو اس کے لیے جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ محفل میں جانا کم کر دیں. جیسے کہ ہم لوگ فیملیز میں گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو ہم ہر روز ہی کہیں نہ کہیں چل دیے ہوتے ہیں، آج اس کے گھر، آج اس کے گھر. ہم جب دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا کم کریں گے، جیسے کہ ہم مختصر ملاقات کریں گے، کبھی کبھار ملیں گے، تو ہم مختصر چیزوں کو دیکھیں گے. اب کیوں کم ملنا چاہیے؟ جب آپ روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن فیملی کے اندر ہر ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ہماری عادت ہوتی ہے نا. اچھا آج کل تو اگر ہم لوگ نہ جائیں تو ہم فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اچھا فلاں کے بچے کے نمبر کتنے آئے ہیں، اور فلاں. آپ کو اگر زندگی میں سیٹسفیکشن چاہیے تو آپ بھول جائیں کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کر پتہ کریں کہ کسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کسی کی فیملی میں کیا چل رہا ہے، ان کے پاس کیا ہے کیا. آپ اللہ تعالیٰ سے پرومس کر لیں، تہیا کر لیں کہ نہیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے، وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ. ہم اس میں خوش ہونے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پاس ہو. جو کچھ میرے پاس ہو مجھے اللہ نے دیا نا، اور جو سامنے والے کے پاس ہے اس کو بھی تو اللہ نے دیا ہے نا، اس نے اپنے خزانوں سے دیا ہے نا. تو اگر اس کے اندر کوئی نیکی ہے، کوئی اچھائی ہے جس کے بدلے اللہ نے اس کو یہ چیزیں دی ہیں، تو میں بھی وہ نیکی اور اچھائی پیدا کر لوں. دوسرا یہ کہ انسان اپنی قبر کو یاد کرتا رہے. مال سارا یہیں رہ جاتا ہے. ایک دن اپنے آپ کو سفید کپڑے میں لپیٹیں، اپنے آپ کو کفن پہنائیں، خود زمین پر لیٹ جائیں، آنکھیں بند کریں اور ایک میڈیٹیشن کریں لمبی. اس میں آپ تصور کریں کہ آپ مر گئے ہیں. اب آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو مرا ہوا کنسیڈر کر رہے ہیں، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. آپ جب یہ میڈیٹیشن کریں گے، آئی سویئر آپ کے اوپر جو خوف طاری ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ موت کیا چیز ہے. انسان مسلسل اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا رہے کہ اچھا یہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ شاید خوش نہیں ہے، اس لیے وہ میری نعمتوں میں کمی کر رہے ہیں، مجھے چاہیے کہ میں اپنے اعمال ٹھیک کروں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا لاسٹ تھنگ کہ آپ نے جزوی دین نہیں چنا. جتنی طاقت ہے وہ اپنی پوری طاقت لگا کے جتنا دین پہ چلا جا سکتا ہے وہ سب کرتا ہے. اف یو آر اے وومن، میں عورتوں کے لیے بار بار یہ ریپیٹ کرتی ہوں، اگر آپ عورت ہیں تو خدا را بے پردگی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مت للکاریں. اللہ بڑا ناخوش ہوتا ہے بے پردہ عورتوں سے، بڑا ناخوش ہوتا ہے. بڑی سخت وعیدیں ہیں بے پردہ عورتوں کے لیے. اور مردوں کے لیے خاص طور پہ وہ مرد ہوس پرستی اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، باہر نکل کر لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، خرید و فروخت میں دھوکہ دہی کرتے ہیں. اب یہ سب چیزیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مال میں آٹومیٹکلی کمی آ رہی